السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو، اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو سبق پڑھایا تھا وہ سبق نمبر 61 کا 7واں پارٹ تھا، اور یہ آخری سبق ہے اس کتاب کا، اس اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آخری سبق ہے۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کٹائی، مڑائی اور اوسائی۔ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ کٹائی، مڑائی اور اوسائی۔ یہ بتائیے کہ بوئی ہوئی جنس کو کیا کرتے ہیں؟ جنس کو کیا کرتے ہیں؟ بوئی ہوئی جنس جب پکا کر تیار ہو جاتی ہے تو ہنسیوں یعنی دراتیوں سے کاٹ لیتے ہیں، جس کو کٹائی یا درد کرنا کہتے ہیں۔ فصل کے پختہ اور تیار ہو جانے کی کیا پہچان ہے؟ ایک پہچان تو یہ ہے کہ پودوں پر زردی آ جاوے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ دانے کو دانت سے کاٹیں تو دبے نہیں بلکہ کٹ جاوے۔ فصل کو ہنسیوں یعنی دراتیوں سے کاٹ کر کیا کرتے ہیں؟ ہنسیوں سے کاٹ کر کھیت میں رکھتے جاتے ہیں تاکہ دھوپ میں سوکھیں۔ اس کو لانگ کہتے ہیں۔ شام کے قریب لانگ کی پولیاں باندھ کر پولیوں کے گٹھے بنا لیتے ہیں۔ ان گٹھوں کو اٹھا کر کھلیان میں جمع کرتے ہیں۔ کھلیان کسے کہتے ہیں؟ کھلیان وہ جگہ ہے جہاں گاہی ہوئی اجناس کو جمع کر کے اور سکھا کے ماڑ لیتے ہیں یعنی وان لیتے ہیں۔ یہ ماڑ لیتے ہیں یا وان لیتے ہیں ایک لفظ ہے۔ ماڑ لینے یا وان لینے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ کھلیان کی زمین کو کوٹ پیٹ کر لیتے ہیں۔ جب سوکھ جاتی ہے تو اس پر بشکل دائرہ لانگ بچھا کر چبوترا سا بنا لیتے ہیں اور اس لانگ پر بیلوں کو گھماتے ہیں۔ اسی کو گاہنا بھی کہتے ہیں۔ اس عمل سے لانگ ٹوٹ کر بھوسا بن جاتا ہے اور دانہ نکل آتا ہے۔ اب دانے کو بھوسے اوسا کر جدا کرتے ہیں۔ اوسانا کس کو کہتے ہیں؟ ماڑا ہوا یا گاہا ہوا اناج ٹوکریوں میں بھر کر ہوا کے رخ کھڑے ہو کر زمین پر گراتے جاتے ہیں۔ ایک نوٹ ہے، اسے بھی دیکھیں۔ دانہ جب پک جاتا اور سخت ہو جاتا ہے تو پھر نہ خوراک لیتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ بیج پک جانے کے بعد پودے زیادہ دنوں کھیت میں کھڑے رہیں
تو سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ بڑا نقصان یہ ہے کہ بھوسا میں قوت پرورش کم ہو جاتی ہے اور دانہ میں بھوسی بڑھ جاتی ہے۔ دانہ مضبوط ہو جانے پر اگرچہ پودوں میں سبزی باقی ہو، کھیت کاٹ لے جائے تو بھوسا بھی اچھا ہوگا اور دانہ بھی اچھا۔ ہوا کے زور سے بھوسا تو اڑ کر الگ گرتا ہے اور دانہ ایک جگہ جمع ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو اوسائی کیوں کریں؟ جب ہوا نہیں چلتی یا کم چلتی ہے تو کملی یا دوہر یا کوئی اور موٹا کپڑا لے کر دو آدمی ہلاتے ہیں، تیسرا آدمی ماڑا ہوا اناج ٹوکری میں سے گراتا جاتا ہے، اس کو پرتی لگانا کہتے ہیں۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق ہوا ہے اور یہ اس کتاب یعنی اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آخری سبق تھا۔ یہاں ہماری کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس سے آگے ہم آپ کو اور کتاب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لگے رہیں اور ہماری ویڈیو کو آگے تک شیئر کرتے رہیں تاکہ اور حضرات بھی ہماری چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔